بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے دائیں جانب اسکرین کے ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ دوران نشست آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ وقار صاحب کا سوال کہ آج کل جو آن لائن ارننگ کی جاتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال میں یہ نہیں کہ کون سی ارننگ، کیونکہ سارے بزنس جو ہیں بہت سے وہ آن لائن ہو رہے ہیں، تو اگر آپ نے ٹوٹلی پوچھا ہے تو آن لائن بزنس منع نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ کس چیز کا بزنس ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ ویسے صرف یہ ہے کہ جی آپ چیز بک کرا دیتے ہیں، وہ آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں، پیمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں یا کوئی ایسا آئٹم ہے تو اس کے حساب سے بات ہوگی۔ اب کون سا، بہت سے جو ہیں کتنے بڑے بڑے امیزون اور یہاں دراز وغیرہ، لیکن یہ کہ جب تک پوری تفصیل کسی خاص پرٹیکولر حوالے سے نہیں ہوگی تو میں اس پہ عرض نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ صاف ستھرا کام ہے، صرف یہ ہے کہ جی آپ کو دکان پہ نہیں جانا ہے، آپ نے آن لائن آرڈر دیا ہے، انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے، اور کوئی ایسے اس میں آپ کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو وہ بزنس درست ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ گزشتہ جمعہ کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھا جائے، کیا خواتین ایام مخصوصہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی، ان دنوں میں کوئی ایک آیت ہوتی ہے وظیفے کے طور پر، اس کا حکم اور ہے، پوری صورت توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہیں۔ وہ مقصد ہوگا لفظ ادا کرنا، وہ قرآن پڑھنا مراد نہیں ہوگا۔ لیکن ان دنوں میں بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھنا ہے تو اس کو جیسے کوئی ایک لفظ ہوتا ہے اس کو ادا کرنا، الحمد، اس کے بعد وقفہ ہے، پھر للہ، پھر وقفہ ہے، اس طرح وہ ان کے لیے مشکل ہوگا، تو بہتر ہے کہ ان دنوں میں وہ نہ پڑھیں۔ چودھری جاوید صاحب کا سوال کہ اگر کوئی بندہ شراب پینے کا عادی ہو اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی نجات حاصل نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے اس سے نجات کا کوئی مؤثر طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی، جو ول پاور ہے، وہ دی ہوئی ہے۔ بہت سے وہ پرہیز کر لیتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ، ویسے اپنی چیزوں کے لیے کہ یہ اس حالت میں مجھے موافق نہیں ہے،
تو ارادے کی قوت ہے، وہ اگر استعمال کرے، ماحول بدلے اپنا، ایسی جگہ بیٹھے جہاں وہ چیز میسر نہ ہو اور اپنے آپ پہ قابو پائے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں دعا بھی کرے، توبہ کرے، نماز پڑھنا شروع کرے تو قابو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ صرف یہی چاہے کہ خود بخود ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا ہوگا اور اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ UAE سے مسز اظہر صاحبہ کا سوال کہ صلاۃ الحاجات کا یہ طریقہ کیا درست ہے کہ 2 رکعت کی نیت کی جائے جس میں ہر سجدے میں 75 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے؟ اگر کسی نے تعلیم کی ہے تو وہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے اگر تعلیم کی ہے اور صحیح ہے تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن وہ تسبیحات کے بعد ہوگا۔ جی، ملتان سے نعیم اختر صاحب کا سوال کہ ابھی جو کرسمس کے حوالے سے دن منایا گیا جس میں بہت بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اور اس میں کیک بھی کاٹا اور ان لوگوں کو مبارکباد بھی دی، ایسے عمل کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا تعلق ہے، ہم مسلمان مانتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا اگر یقینی دن ہے تو ہم اس پہ اپنے طریقے سے کریں گے۔ باقی یہ جو سیاسی لوگ کرتے ہیں ان کو اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو ہمارا وہ طریقہ نہیں ہوگا جو غیروں کا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ ہم اپنے طور پر جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہمارا دعا کرنے کا، نیکی کرنے کا، وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کے رسوم ہیں خاص طور پر ان کے طریقے اور ان کے ہاں جا کے کرنا، وہ غلط ہے۔ بنگلور انڈیا سے اکرم رضوی صاحب کا سوال کہ میرا ایک دوست مذاق میں اکثر یہ کہتا رہتا ہے کہ میں دوسرے ایسے مکاتب فکر جن کے بارے میں بدعقیدگی مشہور ہے ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں فلاں ہو چکا ہوں، میں فلاں ہو چکا ہوں مذاق میں۔ کیا یہ مذاق میں کہنا جائز ہوگا یا اس پر حکم لگے گا؟ دین کے معاملے میں مذاق نہیں ہوتا، ایسے لفظوں پر شرعی حکم لاگو ہوتا ہے، بھلے مذاق میں کہے جائیں، تمسخر میں یا آپ تضحیک میں، تو جو سخت الفاظ ہوں گے ان کی شریعت کے مطابق گرفت ہوگی۔ اگر آپ نے مذاق میں بھی کہا ہے تو وہ گرفت ہوگی اور اس پہ حکم لاگو ہوگا۔ انڈیا سے سمیر خان صاحب کا سوال کہ پتنگ اور مانجا وغیرہ بیچنے کے کاروبار کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، پتنگ، یہ جو پتنگ بازی ہے وقتی طور پر ہو، تھوڑی سی اس میں کوئی شرطیں نہ ہوں، گالیاں نہ ہوں، ایک دوسرے کا تمسخر نہ ہو، تھوڑا سا وقتی طور پر بچوں نے یا کسی نے کیا ہے اس کا حکم اور۔ لیکن خاص طور پر جس کو مانجا کہتے ہیں آپ لوگ، اس کے بارے میں یہاں تک آیا کہ وہ تاروں کا بنایا گیا، کتنی گردنیں کٹ گئیں، اور اس کو ایک اپنے یعنی خاص تہوار کا وہ دے کے بسنت کا وہ کیا۔ تو وہ باتیں چونکہ اتنی واضح ہو چکی ہیں اس کے بعد، اور پھر کھیل جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک تو یہ کہ وقت ضائع نہ ہو، بےہودگی نہ ہو کسی طرح بھی، اور اس میں فضول خرچی کا وہ معاملہ جو اس کو شریعت نے کہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جسم بنے، ایسے کھیل ہوں جس سے آپ کی جسم کی نشو و نما اچھی ہو، آپ اچھے مجاہد بن سکیں۔ تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، گھڑ سواری ہے، دوڑ ہے، باقی یہ جتنے ہیں، اب جنون ہے لوگوں کو اور اس میں وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ اگر اس کو یہ کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو اور زیادہ بات ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس میں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو
تفریحی اگر کھیل بھی ہے اس میں نماز ضائع نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، کوئی ایسا اسراف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو اس میں جس پہ لوگوں کی جان کا مسئلہ بن جائے، ایسی ڈور بنائی جائے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ابن احمد صاحب کا سوال کہ انشورنس پالیسی کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ درست ہے، اور یہ لوگ جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کلائنٹ سے پالیسی کنفرم کرنے سے پہلے مفتیان کرام کے فتوے بھی دکھاتے ہیں تسلی کروانے کے لیے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر آپ کو ان مفتیوں پر اعتماد ہے، آپ ان کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو، لیکن انشورنس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم کیسے اس کی گنجائش نکالیں؟ نہ جوئے کی گنجائش نکال سکتے ہیں، نہ سود کی نکال سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مفتیان نے اگر کوئی تحقیق کر کے دیا اور آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ محمد اعظم بیگ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ عورت کی میت کو دفناتے وقت قبر کے اوپر چادر کیوں پکڑی جاتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ صرف اس لیے کہ ارد گرد کوئی جھانک نہ رہا ہو، وہ صرف اس لیے لے لیتے ہیں، پردے کے لیے لے لیتے ہیں، احتیاطاً کوئی جھانک نہ رہا ہو، کوئی اور چیز ایسی خدا نخواستہ کوئی اگر کپڑا کھل گیا ہے تو بے پردگی نہ ہو، یہ ایک احتیاط ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ وضو کے دوران چہرہ دھوتے وقت کون سا حصہ شامل ہوگا، کیا کانوں سمیت دھونا ہوگا؟ نہیں، کانوں کی کناری، یہ جو کانوں کی لو کہلاتی ہے نا، یہ نہیں کہ کان کے اندر پانی ڈالنا، کنارے تک جو ہے۔ وقاص خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا ہر مسلمان کو وصیت کرنی چاہیے؟ ان کا دوسرا سوال بھی اسی حوالے سے کہ جس مسلمان کا کوئی وارث نہ ہو اس کی وراثت کا حقدار کون ہے؟ شریعت نے یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت، وہ کلالہ کا ذکر آتا ہے، اس میں تمام تفصیل موجود ہے قرآن میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی۔ باقی رہی وصیت، تو وصیت لکھنا بہت اچھی بات ہے، لکھ کے رکھنی چاہیے، عقائد کا بیان بھی ہو، لین دین کا بیان بھی ہو، تو اگر ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کیا بچوں سے قرآن کریم کا سبق سن سکتی ہے؟ سن سکتی ہے، پڑھنا نہیں ہے، سن سکتی ہے، لیکن کریکشن کرنی ہوگی۔ تو میں نے جس طرح طریقہ بتایا نا، وہ ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ادا کرے گی۔ اگر سن سکتی ہے، سننے میں کوئی نہیں ہے، لیکن چھونا نہیں ہے اور خود اس طرح پڑھنا نہیں ہے۔ نئے عیسوی سال کی خوشی منانا اور مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، دعا کرنی چاہیے۔ خوشی منانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کریں، خوشی منانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی آپ سائلنسر نکال کے موٹر بائک سڑکوں پہ دوڑائیں یا سمندر کے کنارے جمع ہو کے آتش بازی یا ہلا گلا، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دعا کی جاتی ہے، ہم کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جی یہ عیسوی تقویم بھی ہمارے لیے بہتر ہو، اس حد تک درست ہے۔ باقی یہ جو ہلا گلا اور پارٹیاں اور شراب اور یہ دوسری غیر رسمیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سردی کی وجہ سے ہاتھ اور منہ پر اگر کولڈ کریم یا لوشن لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا یا پہلے اسے صاف کرنا ہوگا؟ کوئی ایسی تہ، لیئر کہتے ہیں آپ، جی، کوئی ایسی تہ جس میں پانی نہیں جا رہا، یعنی اس کی وجہ سے پانی نہیں جا رہا، تو وہ تہ ہٹانی ہوتی ہے، اور اگر اس میں پانی جذب ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو وہ آپ کا منہ دھل جائے گا۔ لیکن اگر وہ تہ بن جاتی ہے اور جلد تک نہیں جاتا تو پھر درست نہیں ہوگا۔ کتابوں کے پبلشرز کا اسکول میں کتابیں اپنی بکوانے کے لیے، کتابوں کی تشہیر کے لیے اسکول والوں کو گفٹ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ یہ ڈاکٹروں کو دینا، اسی طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ چیز مثال کے طور پر حق ہے کسی اور کا اور یہ مار رہے ہیں، کوالٹی بھی نہیں ہے اور وہ جو معیار ہے وہ بھی نہیں ہے،
تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے۔ اگر ادارے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ چیز ان کے معیار کے مطابق ہے، اس میں وہ کچھ زیادہ نہیں لے رہے، تو تشہیر کرنا یا بیچنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ تحفہ دے کے کہ اسی کی طرف راغب کرنا، جبکہ دوسری چیز اصل ہے، اسی سے معاہدہ ہے اسکول کا یا کچھ بھی ہے، اس صورت میں آپ جو ہے وہ متنازع ہو جائیں گے، ڈسپیوٹیڈ ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹروں کو بھی اسی طرح دوائیاں دے دینا اور وہ انہی دواؤں کو ریفر کرنا، پھر یہ سارا کاروبار غلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا ساڑی پہننا کیا جائز ہے اور کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ ساڑی پوری پہنی ہو، جسم کا وہ حصہ جو چھپانا ہے، عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے، اس کا سینہ یا پیٹ کھلا ہو تو یا بازو کھلے ہوں تو پھر نہیں ہوگا، پوری طرح اس نے ڈھکا ہوا ہے اپنے آپ کو، پھر کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلیم صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ مدینہ منورہ کی حاضری کا طریقہ اور آداب ارشاد فرما دیجیے۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے راہ عقیدت، اس میں انہوں نے پورے آداب وغیرہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ وہاں جا کر بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ادب میں کوتاہی نہ ہو۔ آپ بازاروں میں وقت گزار رہے ہیں یا آپ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس محنت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو جتنا وقت ہے ادب سے گزاریں کہ یہ وہ سرزمین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، تو اس کے یہ جانتے ہوئے کہ وہ زندہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو جس طرح آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے اسی کے مطابق اپنا عمل رکھیں۔ باقی پورا ادب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کوتاہی جان بوجھ کے نہ ہو اور ادب رہے، نمازوں کی پابندی ہو، حرم شریف میں حاضری ہو، فضول باتیں فضول کام وہاں پہ نہ کریں۔ ادب سب سے بڑی وہاں پر میرے نزدیک عبادت ہے۔ اس سفر میں مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے سفر میں کون سی کتب ساتھ لے جانی چاہیے؟ نام تجویز فرما دیجیے۔ جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مثلاً جذب القلوب ہے شیخ محقق کی مدینہ منورہ میں جو حاضری کہاں کہاں کیا چیز ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں جہاں اس کے بارے میں ہمیں شوق بڑھے، محبت بڑھے، ادب بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ان کی محبت بڑھانے والا، ان کی تعظیم سکھانے والا وہ لٹریچر پڑھیں۔ سفر کے دوران ہینڈ کیری میں قرآن پاک رکھ سکتے ہیں؟ جی، ہینڈ کیری میں اس صورت میں کہ وہ ہینڈ کیری آپ زمین پر یا خود اونچا بیٹھ کے اس کو نیچے نہ رکھیں۔ اگر آپ وہ اوپر والے کیبن میں رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں، ڈھکا ہوا ہے، گود میں رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں، یا ایسے ملک جا رہے ہیں جہاں پر وہ غیر لوگ اس کو ٹچ کریں گے یا بے ادبی ہوگی، اس صورت میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ باقی ہینڈ کیری میں رکھنا، زمین پہ نہیں رکھیں اس کو، اس کی بے ادبی نہ ہو، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ رکھیں۔ عمران صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آمد کے وقت جو کم سن بچیوں نے نعت شریف پڑھی تھی جس کا اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا کیا متن کسی کتاب میں موجود ہے اور وہ کون سی نعت تھی؟ یہ طلال بدر علینا سیرت کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو اشعار ہیں طلال بدر علینا، یہ تمام تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہیں، بچیوں نے پڑھا تھا، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بنائی ہوئی بات ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ فیصل آباد سے جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ دو مقدس ایوان ہیں، ایک ایوان زیری اور ایک ایوان بالا، ان دونوں میں ہمارے اکابرین کیوں نہیں جاتے؟ اور نہ جانے کی وجہ سے یہ بات عام ہو رہی ہے کہ ہمارے اکابرین اتنی صلاحیت نہیں رکھتے اور ہمارا کوئی بھی موقف نہیں مانا جاتا، کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
رہنمائی فرما کون دیجیے۔ صاحب ہیں یہ سوال بھیجنے والے؟ جنید اکبر غوری۔ جنید اکبر صاحب سے یہ پوچھیے آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جب بھی علماء اہل سنت یا ان کے نمائندے آئے آپ نے ان کو ووٹ دیا؟ نہیں دیا۔ ووٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ جی یہ کل کو میرا کام کروائے گا، میرے جو کوئی مشکل آئے گی تو مجھے اس میں سے جناب میری مدد کرے گا، میرے غلط کاموں میں بھی مجھے ساتھ ملے گا۔ آپ مالی منفعت، ذاتی مفادات کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ آپ نے کب ووٹ دیا ہے کہ یہ شخص دین اور وطن کے لیے مخلص ہو کے کام کرے گا؟ جب بھی علماء آئے تھے کتنی مرتبہ، اب بھی علماء کھڑے ہوتے ہیں آپ کی سنی تنظیموں کی طرف سے، کتنے لوگ، لیکن یہ کہ آپ لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو، آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، ضمنی انتخابات میں کیا، اس سے پہلے کیا، تو پبلک کو چاہیے۔ ابھی تک تو یہ تھا نا کہ جی دخل اندازی تھی، ووٹ کا وہ تقسیم کہیں اور فیصلے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اب بھی نمائندے بن کے آتے ہیں، اور علماء بھی ہوتے ہیں اس میں، سنی نمائندے نوجوان بھی تیار کیے جاتے ہیں، مگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیتے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ عثمان علی صاحب کا سوال لاہور سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے قانون میں ایک کی دفعات میں ایک دفعہ یہ شامل ہے کہ اگر کوئی رافضی مرد کسی سنی عورت سے اور کوئی سنی مرد کسی رافضی عورت سے شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے لیے فقہ کو تبدیل کرنا لازمی نہیں ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، اعتقادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ اعتقادی ہے، لڑکے یا لڑکی میں دونوں میں سے کسی ایک کا عقیدہ ایسا ہو جو کفر تک پہنچا ہو تو نکاح قائم ہی نہیں ہوگا۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے کہ اس کے اگر عقائد اس کو معلوم ہیں، ان کی غلطی کے باوجود وہ انہی پر قائم، لڑکا یا لڑکی، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں تو نکاح کیسے قائم ہوگا؟ یہ فقہی تبدیلی کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اکاڑا سے مرتضیٰ صاحب کا سوال کہ اگر بزرگ لوگ کمرے میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں اور اس دوران جو بستر ہے وہ سامنے آ رہا ہو تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں سمجھا میں۔ کہ وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے بستر ہے، جی بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، یہ تفصیل صرف بستر ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا رخ ان کی طرف ہے تو مسئلہ ہے۔ تو اگر بستر درمیان میں آ رہا ہے تو وہ تو بلکہ سترا بن جائے گا ایک طرح سے، وہ صرف بستر کا ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ سید شہباز بخاری صاحب کا سوال کہ ان کا پہلا سوال، نکاح کے بعد حق مہر ادا کیے بغیر زوجین کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوتا ہے؟ جی حق مہر دو طرح کا ہوتا ہے، معجل، عین کے ساتھ میم عین جیم لام، معجل، اس پہ لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک ادا نہیں کرو گی میں تمہیں چھونے نہیں دوں گی، اس لیے اس کو وہ کہہ سکتی ہے، تو وہ معجل۔ اور ایک غیر معجل جس کو موجل لوگ کہنے لگ گئے، معجل ہے وہ حمزے کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، آہستہ آہستہ کر کے بھی دے سکتا ہے، تو وہ سہولت اس کے پاس ہے۔ تو لیکن جو معجل ہے وہ فوراً ادا کر دینا چھونے سے پہلے بہتر ہے۔ لڑکی روک سکتی ہے، نہیں روک رہی ہے تو بعد میں اس کو، لیکن وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت راشدہ کے لیے معمور کرنے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو بادشاہت کے لیے معمور کرنے سے تعبیر کرے اور اس کی مثال دے تو کیا یہ بات اہل سنت کے نزدیک مناسب ہے؟
سوال کرنے والے کو سوچنا چاہیے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیات قرآنی اور ارشادات نبوی موجود ہیں۔ یزید کے بارے میں کون سا ہے؟ جو ارشاد ہیں وہ سارے یہی ہیں کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، اور 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگنے کا بیان ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ اس کا تقابل کیسے کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ہوش سے کام لیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر کی شخصیت، ان کے بارے میں ارشادات نبوی وہ سارے موجود ہیں ان کے سامنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا؟ ان کے سامنے کیا حالات تھے کہ وہ بنو امیہ بنو ہاشم کے معاملات کو کس طرح دیکھتے تھے؟ وہ امت کے خیر خواہ تھے حضرت امیر معاویہ، ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، لیکن ان کا فیصلہ درست تھا یا نہیں اس کے وہ جواب دہ اللہ کے پاس ہے۔ بطور صحابی ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کے جو سیاسی فیصلے دوسرے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم ان کے جج نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ جو سوال آپ نے کیا کہاں ان شخصیات کو رکھا اور کہاں اس کا پہلو رکھا، یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اعجاز احمد صاحب کا سوال کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح کیا جائز ہے؟ اس پر اختلاف ہے، متعدد علماء مانتے ہیں، متعدد نہیں مانتے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پہ وہ کھلم کھلا کہتے ہیں نہیں، لیکن یہ کہ بعض جگہوں پہ ہمیں نکاح نظر آتے ہیں غیر سیدوں کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں۔ تو آپ کے ہاں جو ہو عرف اس کے حوالے سے اگر کوئی سارے لوگ مخالف ہوتے ہیں تو فتنہ نہ کیجیے، لیکن اس پر علماء کا اختلافی موقف ہے، اور اس میں کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی اور کرتا ہے تو بھی ہم اس پر کوئی طعن نہیں کرتے، کیونکہ مثالیں موجود ہیں۔ اگلا سوال کہ کسی کو اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کرنا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اپنے اعضاء، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس بنیاد پر کہ ہم مالک نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ بعض لوگوں نے اس پہ کتابیں رسائل لکھے ہیں، حالت اضطرار لاچاری کی حالت میں اس طرح کسی کو کچھ دینا کہ آپ کی صحت پر آپ کی زندگی پر اثر نہ پڑے، یعنی وہ نقصان نہ ہو کہ آپ ختم ہو جائیں، یا اس صورت میں بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن بعض یہ ہیں کہتے ہیں ہم مالک نہیں ہیں تو ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ کیا جاہل کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کو اتنی سمجھ ہو کہ نماز جو ہے کیسے ادا کرنی ہے وہ صحیح طرح ادا کرنا جانتا ہے تو ہو جائے گی، اس کو جو بنیادی باتیں ہیں وہ معلوم ہوں صحیح طرح ادائی کرنے کے لیے، لیکن اتنی بھی نہیں جانتا ہے اور غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو اس کو پڑھانی نہیں چاہیے۔ محمد انوار صاحب کا سوال کہ جو لوگ اذان کے ساتھ درود و سلام ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا اذان درست ہوگی اس معاملے میں؟ کیا مطلب کیسے ملاتے ہیں؟ لازمی بات ہے وہ پہلے درود پڑھے گا، سانس لے گا، پھر اذان کہے گا، پھر اذان ختم ہوگی، سانس لے گا، پھر درود پڑھے گا، تو اس میں ملانے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ اذان اور چیز ہے، درود شریف اور چیز ہے، سب لوگوں کو پہچان ہے۔ اذان اللہ کے نام سے شروع ہو کر اللہ ہی کے نام پر پوری ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، وہیں اللہ سے شروع ہوا، اللہ کے لفظ پہ سب کو پتہ ہے۔ تو درود شریف پہلے یا بعد پڑھنا ملانا نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں میں کہ جیسے مؤذن کہے ویسے کہو، اور پھر مجھ پہ درود بھیجو اور پھر دعا کرو، تو یہ تو حکم موجود ہے، اور ہر نیک کام سے پہلے درود پڑھنا یہ بھی ارشاد موجود ہے۔ تو میں نے پوری کتاب لکھی ہے، اذان اور درود شریف اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی کی کوئی بات یا عمل سے ہماری عزت نفس پہ زد پڑتی ہو تو کیا
اس کے نتیجے میں آنے والا غصہ تکبر میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، عزت نفس کا تحفظ ضروری ہے۔ غصہ آنا اتنا کہ اس سے آپ یعنی آپ کے حواس زائل نہ ہو جائیں، آپ اس میں اول جلول یا اول فول نہ بکیں، لیکن یہ کہ ہر غیرت والے کو غصہ آتا ہے، مگر غصہ کس بات پر آیا ہے، کیسا آیا ہے، وہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کو غصہ آتا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی حرکت یا بات کرتا تھا، ایمان کا تقاضا ہے وہ جوش آنا۔ تو عزت نفس کے لیے، لیکن یہ کہ اس حالت میں آپ اپنی زبان سے غلط استعمال نہ کریں اور اتنے بے قابو نہ ہوں کہ آپ سے غلطیاں ہو جائیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ شطرنج کھیلنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ وقت کا ضیاع، اور لکھنؤ کی پوری جو ریاست کہلاتی ہے، اودھ جس کو کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے دے دی۔ کھیل میں لگے ہوئے تھے، نہ گھر والوں کا پتہ تھا نہ کسی اور چیز کا، پوری تاریخ موجود ہے۔ کبھی اگر آپ نے 5-7 منٹ کے لیے ذہنی طور پر وہ کر لیا، لیکن یہ کہ ایک تو اس کے اندر وہ ایسا نوبت آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ گھنٹوں اس میں لگے رہنا، وہ غلط ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حمل گرایا جا سکتا ہے؟ اگر جان کا خطرہ ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو 4 مہینے پہلے شروع میں، اس کے بعد سوائے اس کے کہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن جائے، ورنہ نہیں۔ ریحان شیخ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اگر آپ ہی کے بال آپ ہی کو لگائے جا رہے ہیں تو اس میں طریقہ کار، اگر وہ کسی اور کے بال ہیں تو پھر تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ ہی کے بال ہیں، ڈرل کی جا رہی ہے، نئی نئی تکنیک آ رہی ہے، وہ اگر کرتے ہیں اور اس سے آپ کی جلد پر یا کسی چیز پر کوئی مضر اثرات نہیں ہیں تو گنجائش ہوگی۔ عورت کی گواہی، ان کا اگلا سوال کہ عورت کی گواہی عادی کیوں مانی جاتی ہے؟ شریعت کا حکم ہے، رب نے بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، میں اپنی عقل کیوں دوڑاؤں وہاں پہ؟ ان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو اس میں یقیناً جو بھی ہے رہنمائی صحیح ہوگی، کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ عورت کی یادداشت کے حوالے سے ناقص العقل و ناقص الدین جو کہا گیا ہے، اس کے لیے اس کی ساخت اللہ نے بنائی ہے، اس کا مزاج اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں اپنی عقل کیوں دوڑاتا ہوں؟ عموم بلوہ سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ لوگ جب بہت زیادہ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اور ان میں وہ چیز ایسی رچ بس جاتی ہے، تو اس میں پھر فوری طور پر کوئی تبدیلی، یہ معاملات میں، آپ کے اعمال میں، یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں بھی آپ یہ کہہ لیں گے، تو اس وقت وقتی طور پر اس کے بارے میں وہ موقف رکھنا کہ یہ بات جو ہے فتنہ نہ بن جائے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ کیا دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے؟ اللہ جس کے لیے چاہے، خواب میں آپ کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ جس کے لیے چاہے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، میری عقل کی ایک سطح ہے، ایک لیمٹ ہے، ایک رینج ہے، ایک رسائی ہے، ایک حد ہے، میں نے سارے لفظ کہہ دیے۔ میں عقل سے معقولات تک تو سمجھ سکتا ہوں، اس سے آگے میری عقل کام نہیں کرے گی۔ میرے حواس ہیں، سینسز ہیں، ان کی بھی ایک رسائی ہے، وہ محسوسات تک ہے، اس سے آگے میں حواس سے نہیں سمجھ سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح غور کرنا جیسے ہم دوسری چیزوں میں کرتے ہیں، نتیجے میں ہم کہیں نہ کہیں بہکیں گے، ہم سے غلطی ہوگی اور ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ہماری عقل اس لائق نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں مخبر صادق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، خبر صادق سے۔ تو جتنا بتایا گیا، ہاں اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو لگانا، یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کریں، لیکن اس کی کوئی یہ کہے کہ جی وجود ہے تو آنکھیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی، یہ ہوگا تو اس میں اس سے غلطیاں ہوں گی۔ تو جتنا آپ کی رینج ہے، آپ کتنی باتوں پہ، آپ تو عام طور پہ کہہ دیتے میاں تم ڈاکٹر نہیں ہو کیوں بول رہے ہو، تم پلمبر نہیں ہو کیوں بول رہے ہو، تم الیکٹریشین نہیں ہو کیوں بول رہے ہو۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں کوئی گمان کر بیٹھیں، سوچ بیٹھیں، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ محمد وسیع احمد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے اور کیا بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں؟ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ وہ 3 پانی جو کھڑے ہو کر پیے جا سکتے ہیں ان میں زمزم سب سے پہلا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ بیٹھ کے نہیں پی سکتے۔ کھڑے ہو کے پینا ایک نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا ہے، اس کی تعظیم بھی ہے، وہ پانی خاص ہے، انعام ہے۔ تو اس کو اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی یا کسی بزرگ کا پس خوردہ کا مطلب اس نے ایک پیر صاحب نے، بزرگ نے پیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا، تو وہ بھی، اس پہ بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن زمزم کھڑے ہو کے پینے میں کوئی منع نہیں ہے، اس کی تعظیم ہے۔ بلکہ سوچیں کہ جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلے ہوئے پانی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو خود نبی کی تعظیم میں کھڑے ہونے پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جو ادب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، اس کی تعظیم بھی، اور یہ کہ وہ جلدی آپ کے جسم میں پوری طرح پہنچ جائے، برکت ہو جائے۔ اور یہ اس پانی کی تاثیر ہے کہ جو دوسرے پانی کی طرح آپ کو نقصان نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا کرتے وقت تو کہہ کر پکارا جائے یا آپ؟ لفظ آپ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اور جمع کے لیے بھی بول دیتے ہیں آپ لوگ، آپ آئیے گا، تو اس سے مراد صرف ایک نہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نمبر 1۔ دوسرا، انتا کا لفظ عربی میں ہے، انگلش والے یو بولتے ہیں۔ اس تو میں توہین نہیں ہے، وہ جو آپ کی تو تڑاک ہوتی ہے وہ آپ کے لہجے اور آپ کے انداز کے مطابق ہوتی ہے، یہ پیار سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے تو ہی کا لفظ بولا جائے گا، اور وہ پیار سے بولا جائے گا۔ اس میں توہین کا کہیں شبہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ پہلے پہچانیں کہ آپ کا انداز کیا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے تو کہنے میں کوئی منع نہیں ہے۔ شرط لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تم یہ کام اگر کر لو گے تو تمہیں انعام دیں گے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، کہ شرط اس طرح لگانا کہ ٹھیک ہے تم نے اگر یہ کام کر لیا تو دونوں میں دیکھتے ہیں کون کرتا ہے، انعام کے طور پر۔ لیکن وہ باقاعدہ شرط لگا کے مقابلہ کرانا اور اس میں کسی کی تحقیر یا دوسری چیز آ رہی ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہ جو عرف عام میں شرط ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ لطیفہ بنا ہوا نا، باپ نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا شرط نہیں لگایا کرو، اچھی بات نہیں، اس نے کہا نہیں لگاؤں گا، تو باپ نے کہا کیا گارنٹی؟ اس نے کہا شرط لگا لے۔ تو یہ عرف عام میں وہ جو ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ مرشد درست لفظ ہے یا مرشد؟ دونوں لفظ ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے۔ عربی میں زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے من، سے، اس کا معنی ہوگا سے۔ ایک ہے من، اس کے معنی کون ہوں گے؟ زیر زبر سے معنی مرشد، راہ دکھانے والا۔
مرشد جس نے راہ دیکھی. سمجھ گئے؟ تو آپ کہتے ہیں مرشد تو آپ ہیں، جس کے آپ مرید ہیں تو اس کے آپ مرشد ہیں، وہ آپ کا مرشد ہے. تو زیر زبر سے معنی بدلتا ہے. شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ ہم گزشتہ 16 برس سے الگ کرائے پر رہ رہے ہیں. میرے شوہر نے کبھی بھی والدین سے حصے کا تقاضا نہیں کیا مگر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. اب حالات سخت ہو گئے ہیں تو کیا ہم والدین سے حصے کا تقاضا کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اوپری کرائے داروں کو دے رکھا ہے، وہ اوپری حصہ، بالائی حصہ، اور چھوٹا بیٹا اور ان کے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ علامہ صاحب رہنمائی فرما دیجیے اس مسئلے میں. ماں باپ کے جیتے جی جس چیز کے وہ مالک ہیں ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے سامنے حالات رکھے جائیں، وہ خود کر لیں، بلکہ ان کو چاہیے دیکھ لیں کہ جی بیٹا اس پوزیشن میں ہے اور میرے پاس ہے، تو ماں باپ کو خود کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ان سے زبردستی مانگا نہیں جا سکتا. ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جی میرے لیے کچھ کر دیں تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے. اس حد تک ادب سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی مانگا نہیں جا سکتا. اور وہ ماں باپ جن کو پتہ ہے کہ بچوں کی یہ حالت ہے تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے، تو وہ بھی مجرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی کفالت ہے یا جو ان پر حقوق ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ایسی حالت میں نہ چھوڑ کے جائیں کہ ان کو مانگنا پڑے، مفلس چھوڑ کے نہ جائیں. تو جو ماں باپ نہیں دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ماں باپ سے زندگی میں زبردستی نہیں مانگا جا سکتا. وہ مالک ہے، نہیں دیتا تو اس کی مرضی، مگر اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی فلاح کس میں ہے، میرے لیے بھلائی کس میں ہے. طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ گھر داماد بننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ہمارے ہاں ایک دیکھیں نا عرف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو چیز پہچانی جاتی ہے، تو عرف میں اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ جی عزت نہیں ہوتی ہے، یا اس کو وہ مقام نہیں ملتا ہے، یا وہ خود کسی سلوک سے پھر اپنی توہین محسوس کرتا ہے. لیکن یہ کہ پیار سے رہیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، بھائی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی بیٹی ساتھ رہے اور اس بہانے گھر میں رونق بھی رہے گی، کام بھی ہوں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا سلوک نہ ہو جو نامناسب ہو، نہ اس لڑکے کی طرف سے نہ سسرال کی طرف سے، دونوں میں وہ چیز نہ ہو. پیار سے رہتے ہیں، سارے شوق سے رہیں. اور سلان منیب صاحب کا سوال کہ طواف کے احکام بیان فرما دیجیے. کیا مطلب ہے کام؟ آپ لازمی بات ہے، آپ نفلی طواف کر رہے ہیں یا عمرے اور حج کا طواف کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے. نفلی طواف آپ نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ ہر نماز کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل اچھی بات ہے. 100 مرتبہ دن میں کر رہے ہیں، آپ کی ہمت ہے ضرور کریں. اس میں 7 پھیرے ہیں، واجب الطواف 2 رکعت ہے. لیکن یہ کہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کا یہ ہے کہ جی آپ کا دایاں کندھا ننگا ہوگا. اس میں آپ نے وہ اپنے خیال رکھنا ہے، یہ جو طواف کرتے ہوئے کعبے کی طرف نہ دیکھیں تاکہ ٹھوکریں بھی نہ لگیں ایک دوسرے کو، آرام سے. اس میں آپ احرام کی پابندی میں ہوتے ہیں، اور بغیر احرام کے آپ طواف کر رہے ہیں سادے کپڑوں میں، وہ آپ کا نفلی طواف ہوتا ہے. اور جو باقی دعائیں پڑھنا وہ سارا کچھ اسی طرح ہے، حجر اسود کا بوسہ اسی طرح ہے. کیا 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ظہرین اور مغربین کا لفظ لوگوں میں ہے. ظہر کا آخری وقت مثلاً 4 بجے شام، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور آپ نے 3:45 بجے ظہر پڑھی ہے. آپ کے پڑھتے پڑھتے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ نے فوراً عصر پڑھ لی، یہ ہے ملانا. اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز تھوڑا سا دیر سے پڑھی ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت جب تک ستارے گھت جائیں
وہ جو شفق ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے اس کے ساتھ عشاء ملا دی، یا آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو آپ کے لیے کہ میرے پاس اب دوبارہ اٹھنا وضو کرنا یہ دشوار ہوگا، عمر بہت زیادہ ہے یا کوئی بیماری ہے، اس میں آپ کرتے ہیں، یا سفر میں آپ نے مجبوراً کر لیا، ورنہ نہیں کرنا چاہیے نماز کو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر نیکی، تو فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو بہتر یہی ہے، لیکن کوئی مجبوری ہو اور اس طرح ملایا جائے، یہ نہیں ہے کہ ابھی ظہر کا ہی وقت ہے اس میں عصر پڑھ لی جائے، یہ مراد نہیں ہے. جھوٹی قسم اٹھانے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ سب سے پہلے توبہ، سب سے پہلے توبہ اور اس کے بعد کفارہ. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا دیں، اور اگر خود مسکین ہیں تو 3 روزے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے توبہ، اور جن کے سامنے اٹھائی ہے ان کے سامنے بیان کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حفصہ شبیر صاحبہ کا سوال کہ کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے. یہ اختلاف اس کی وجہ سے شبہ ہو گیا، لیکن یہ کہ سامنے آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لیں، کھا لیں، اتنی سختی اس میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ مچھلی نہیں ہے تو پھر منع ہوگا. رفیق بخاری صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ عذاب قبر جسم پر ہوگا یا روح پر؟ روح کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے، جب آپ قبر میں لٹا دیے جائیں گے آپ کی روح آپ کے جسم میں لوٹا دی جائے گی. وہ زمین کا گڑھا ہو یا جو بھی، اس کو برزخ کہتے ہیں. مراد زمین کا گڑھا ہی نہیں ہے جو قبر ہے. تو آپ کی روح جو ہے وہ جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے. تکلیف آپ کے بدن کو ہوگی، روح کو نہیں ہوگی. ان کا اگلا سوال کہ اندھیرے میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ منع کیا گیا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، کہ اگر آپ اندھیرے میں ہیں، اچانک کوئی چیز موذی چیز آ جائے، کوئی خطرناک چیز آ جائے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے یہ. تو اتنی روشنی ہو کہ کوئی چیز چلتی ہے، نظر آ رہی ہے، سجدے کی جگہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا اسلامی کتب کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ جی یہ ہے نا کہ ایک تو ہے کہ قرآن ہے، بالکل اس کی تفسیر ہے مکمل، اس میں قرآن کی آیتیں مسلسل ہر صفحے پہ چل رہی ہیں، اس کا حکم اور ہوگا. باقی جو دینی کتابیں ہیں وہ آپ بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کہیں کہیں قرآن ہوتا ہے لیکن دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ صاحب کا سوال کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟ اور ان کا اگلا سوال کہ فرشتے اور جن کی تخلیق میں کیا فرق ہے؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات دھوئیں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شیطان فرشتہ نہیں تھا، کبھی بھی فرشتوں میں آتا جاتا تھا. وہ خود اپنا بیان دے رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار. قرآن میں واضح بیان موجود ہے، اور آپ اس کو فرشتہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن آگ سے پیدا ہوا تھا. کیا زکوٰۃ ایک سگی بہن دوسری سگی بہن کو دے سکتی ہے؟ جب بھی زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں یہ چیز واضح کی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کا حق زیادہ ہے اگر وہ مستحق ہوں. آپ ماں باپ یا ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد اور اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے. باقی دائیں بائیں بہن بھائیوں اگر مستحق ہیں تو ان کا حق پہلا ہے، بشرطے کہ مومن ہوں. اشر چودھری صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی کتا کاٹ لے تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے وہ ناقض وضو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اس نے کاٹا ہے، اگر اس کے کاٹے سے کوئی چیز آپ کے جسم میں گئی ہے اور وہ جوف معدہ یا جوف دماغ تک گئی ہے، تو اب آپ کو تلوار لگ گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی زخم لگ گیا ہے، تو اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس حالت میں آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کو فوری طور پر کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل کی جائے، انجیکشن وغیرہ، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ مفاد پرست رشتہ داروں سے کیا کنارہ کشی کرنا جائز ہے؟ جی، تو جو اچھے ہوں گے ان سے تو آپ نہیں کریں گے، ہمیشہ کسی برے سے ہی کرتے ہیں نا۔ تو جو برائی کرے اس سے اچھائی کرنا، یہی تو کمال ہے۔ جو اچھا کرے گا اس سے اچھا کرنا، تو یہ تو طے شدہ چیز ہے۔ اگر اس حد تک نوبت پہنچ جائے کہ وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کی دل آزاری یا آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو حق ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ اچھائی کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن بات وہ کہتے ہیں نا سر سے گزر گئی اور کوئی بھی صورت نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں وہ دل آزاری کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اور ان کا اگلا سوال اسی ضمن میں تھا جو آپ نے بیان فرمایا کہ کسی رشتہ دار کی زیادتی کو رشتہ داری بچانے کی غرض سے برداشت کرنے پر کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے آپ کی نیت کے مطابق۔ آپ اگر نیکی کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اجر دینے والا ہے۔ عادل خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ نماز کے لیے اپنے بچوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ جی، آپ اپنا مزاج اور ماحول سب سے پہلے دیکھیں۔ آپ خود نمازی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے ماحول کیا رکھا ہوا ہے؟ ماں باپ نمازی ہوں گے، بچوں کو تاکید کریں گے، بچے ضرور پڑھیں گے۔ ماں باپ نہیں ہوں گے اور آپ نے ماحول بھی درست نہیں رکھا ہوگا تو پھر آپ کو دشواری ہوگی۔ تو آپ خود جس وقت نماز کا وقت ہو ان سے کہیں چلیں وضو کریں، ساتھ پڑھائیں۔ اگر وہ اتنے سیانے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو آپ جماعت کرائیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھیں۔ ماں کو بھی یہ تاکید ہو کھانا نہیں دوں گی، ناشتہ نہیں دوں گی جب تک نماز نہیں پڑھو گے، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی چیزوں پہ آپ ان سے کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے ان کے لیے کوشش یعنی جہاں تک جا سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھیں تو آپ ان کی دیگر سہولیات روکیں تاکہ وہ اس طرف آئے۔ ان کا اگلا سوال کہ قسمت اور تقدیر کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قسمت حصے کو کہتے ہیں، نصیب حصے کو، میرا شیئر، حصہ۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے، تو میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے ارادے سے کرتا ہوں، اپنے اختیار سے کرتا ہوں، اپنی نیت سے کرتا ہوں۔ مجھے یہ چیز چاہیے، میں یہ لے لوں یا یہ لے لوں، مجھے اختیار ہے۔ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، اختیار ہے۔ تقدیر اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ کر نہیں کرتے، تو ہم تقدیر پر الزام نہیں دیں گے، ہم اپنے ارادہ و اختیار کے استعمال پر بات کریں گے۔ ارسلان منیب صاحب کا سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے حساب سے فتویٰ الگ ہوتا ہے، تو کیا احکام میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے؟ صرف چیزیں ہوتی ہیں، حالت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے، اس کو سمجھیں۔ میں ابھی گھر میں ہوں، مجھے پوری نماز پڑھنی ہے، میں سفر میں ہوں گا، حالت بدلی، 4 فرض کے میں اکیلے پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا، حالت بدل گئی۔ تندرستی کا حکم، بیماری کا حکم، مفلسی کا حکم، تونگری کا حکم۔ مالدار ہوں تو حکم اور ہے، نہیں ہے تو حکم اور ہے۔ یہ اس طرح ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ عقیدہ اور ایمان بدل جائے گا، وہ جو ہمارے معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کہیں رعایت مل جاتی ہے، کہیں وہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا اللہ پھر کبھی دوبارہ کوئی دنیا تخلیق کر کے انسانوں کو اس میں دوبارہ بھیجے گا؟ یہ رب کے کام ہے، میں اس کو مشورہ دینے والا ہوں کوئی؟
مجھے صرف جس چیز کا میں پابند ہوں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. مجھے جو احکام ہیں جو پورے کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے. وہ 1000 بار بنائے نہ بنائے، جو چاہے کرے. یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا کیا جائز ہے؟ حکم ہے، حکم ہے. خود نبی پاک نے سکھائی دعا. وہ حضرت عثمان بن حنیف کا واقعہ موجود ہے. 2 رکعت پڑھو، اس طرح دعا کرو، اور حضور کو پکار کے کہو انی قد توجہت بک. تو حکم ہے. اور وسیلہ ہم لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا قبولیت کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ وسیلہ جس کا لیا وہ دے گا، اس کی برکت سے دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر آیات موجود ہیں. حکم ہے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو آ جاتے میرے نبی کے پاس، آ کر اللہ سے بخشش مانگتے، پھر نبی بھی سفارش کرتا. اور کیا چاہیے؟ کتنی باتیں. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ ایمان اور تقوی والوں کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. متعدد والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت میں طلب وسیلہ شفاعت پورا مضمون ہے، پڑھ لیجئے گا. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین، دونوں انبیاء کے والدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں تھے. اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے. جو یہ کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، موجود ہے، ضیاء القرآن سے چھپی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ میرے نام کے پیج پہ موجود ہے. میں اور آپ جو دودھ ہوتا ہے نا 4 پیسے کا، وہ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ گندی سوچ ہے یا بیمار سوچ ہے. کسی نبی کے والدین، والدین کا مطلب سگی ماں باپ، مشرک نہیں ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں. تو جو لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں وہ ذرا اپنی فکر کریں. وہ حضرت ابراہیم کے بتا دیا نا، کسی نبی کے والدین. آزر کا جو ذکر ہے وہ چچا ہے. وہ مسئلہ بھی میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے. اس کے لیے دعا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا. لیکن حضرت ابراہیم کی دعا والدین کے لیے موجود ہے یا نہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. تو سگے ماں باپ کسی نبی کے مشرک نہیں ہیں. سگے ماں باپ رشتہ دار، اب ابو لہب بھی ہے نبی کا رشتہ دار، ادھر آزر ہے ان کا رشتہ دار، وہ اور بات ہے. سگے ماں باپ کسی نبی کے مشرک نہیں ہیں. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور متعدد. پوری کتاب لکھی تھی میں نے. جب کسی نے بکواس کی تھی تو میں نے جواب دیا تھا. ہم اہل سنت و جماعت اس حوالے سے دل و جان سے بغیر کسی تردد کسی شک کے یہی موقف رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بڑی شان والے ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. بے شک. اگر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو اور اذان شروع ہو جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تلاوت روکی جائے گی. جب تک اذان کے کلمات ہیں سن لیں آپ، تلاوت روک دیں، یہی ادب ہے. ان کا اگلا سوال کہ طریقت میں معرفت تک رسائی حاصل کرنے کا کیا معنی ہے؟ معرفت کے معنی ہے پہچان کے، اللہ کو پہچاننا، ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آئیں. ہمیں حقائق اشیاء تک جتنی بھی ہماری کوشش ہو سکتی ہے وہ بڑھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، ہر شے میں ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آنا، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو اور زیادہ اس یعنی کیفیت کو تقویت ملتی ہے.
تو باقی یہ کہ پوری طرح جہاں تک اللہ کی معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، لیکن کوشش ہماری بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں، اللہ سے قرب ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ حافظ عالم صاحب کا سوال کہ علماء کی مجلس کے کیا آداب ہیں؟ علماء کرام سے سوال کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے؟ جی فضول جو بھی سوال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پہلی امتیں سوال زیادہ کرتی تھیں، عمل نہیں کرتی تھیں، تو آپ جتنا جان لیتے ہیں پھر اس پر آپ پر ذمہ داری زیادہ۔ تو ہمیں فرائض واجبات کے جو ضروری مسائل ہیں حلال حرام کے اور تعظیم کے، وہ سیکھنے چاہیے۔ فضول جو سوال ہوتے ہیں، ہم مثال کے طور پر سیاسی گفتگو، لوگوں کے بارے میں، تو کوشش کریں کہ فرائض واجبات، حلال حرام، تعظیم، اخلاق، یہ سوال ہوں اور لفظوں کا ہم غلط استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی ٹوکے عالم کسی لفظ پر اور تو وہ بتائے تو برا نہ مانیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہماری بہتری تاکہ ہم دوسروں کے سامنے غلطی نہ کریں۔ ان کا اگلا سوال کہ پہلے خود عمل کرو پھر بعد میں دوسروں کو سمجھاؤ، یہ جملہ کہنا کیا درست ہے؟ ہر چیز کے بارے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھائیں وہ بات جس کو آپ خود پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔ یعنی آپ کے سمجھانے میں کمی ہوگی اور وہ نہیں سمجھے گا تو وہ کہیں اس سے متنفر نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے، تو پہلے خود اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ عام لوگ جو ٹی وی پہ آ گئے، کوئی سنگر تھا، کوئی کرکٹر تھا، کوئی فلانا تھا اور آ کے شروع ہو گئے، تو کیا واقعی اس مقام تک ہیں کہ ان کو اجازت ہو کہ یہ آگے اس طرح بیان کریں؟ تو پہلے چیز کو اس کو سمجھیں تاکہ دوسرے کو سمجھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ دین سے پھیرے، کیونکہ دین کمزور نہیں ہے، ہمیں کمزوری ہوتی ہے، صحیح لفظ نہیں کہہ سکے، صحیح طرح بات نہیں کر سکے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، دین میں کمزوری نہیں ہے۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح سمجھ کے بات کریں تاکہ آپ کو بھی اس میں شبہ نہ ہو اور آپ سمجھاتے وقت اچھی طرح سمجھا سکیں۔ عمارہ حسن صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ عبادت اور سجدے کی تعریف بیان فرما دیجیے۔ جی غایت التذلل و نہایت التعظیم، یعنی بندہ اپنے آپ کو پستی کی جو کہتے ہیں نا آخری حد، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ عظمت کا، تو ہم سجدے کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا سب سے بلند اور بہترین مقام پیشانی ہے، فور ہیڈ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری یعنی انتہا ہے اپنی طرف سے، اور اس کے لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اس کی عظمت، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن میں جتنا یہ پست ہو، میرے جیسا پست کوئی نہیں، اس جیسا بلند کوئی نہیں، یہ ہے اصل بات۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے لیے خالص ہونا۔ پھر عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ غرض کے لیے نہیں، ہم ثواب کے لالچ میں کرتے ہیں، لالچ ثواب کا برا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حد درجات جس کو کہتے ہیں نا تعظیم کا احساس، اور اپنے لیے اپنے آپ کو جہاں تک پست کر سکتے ہیں وہ بات۔ ان کا اگلا سوال کہ کافر کے مرنے پر ریسٹ ان پیس لکھنا یہ کیسا ہے؟ آپ اپنے کسی ایسے دشمن کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو اس کے لیے کیوں نہیں ایسا کہتے؟ آپ کی چونکہ اس سے دشمنی تھی، اس نے آپ کو اذیت پہنچائی، تو آپ تو اس کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ اس کے رسول کا جو وفادار نہیں ہے اس کے لیے کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ حکم ہے حدیث میں
وہ اذا مررتم بقبر مشرکن او کافرن او کما قال، کہ جب تم گزرو کسی کافر مشرک کی قبر سے تو اس کو عذاب کی وہی سناؤ بات. تو ان کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. ملتان سے رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر چھت پر کپڑے سوکھ رہے ہوں اور بارش ہو جائے تو کیا اب ان کپڑوں میں سوکھنے کے بعد نماز ہو جائے گی یا دوبارہ دھونا ہوگا انہیں؟ بارش کا پانی اگر کسی چیز سے ٹکرا کے نہیں آیا ہے تو وہ تو مبارک ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اگر کسی چیز سے ٹکرا کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی میل لگی ہے تو دھوئیں آپ دوبارہ، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. نواز الدین، آپ نے مثال کے طور پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف، بارش ہو گئی ہے تو آپ مسجد جا کے پہلے کیا کپڑے دھوتے ہیں؟ کچھ سمجھ سے بھی کام لیں نا. نواز الدین صاحب کا سوال کہ کیا حمل کے دوران جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا؟ احتیاط بہت زیادہ کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نوبت نہ آ جائے کہ کوئی یعنی سیریس بات ہو جائے. احتیاط. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. اگلی نشست سے پہلے آپ وہاں سوالات جمع کروا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال ثاقب صاحب کا کہ سر سید احمد خان کے بارے میں اکثر علماء کی رائے سنی اور زیادہ تر منفی رائے ہی پائی. ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے علماء ان کے اتنے مخالف ہیں؟ یہ جن کو سر سید احمد خان کہا جاتا ہے، جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنانے والے، ان کے عقائد میں ایسی باتیں آ گئی تھیں جس کی وجہ سے علماء دیوبند نے سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے، انہوں نے، کچھ تو لوگوں نے اختلاف اس لیے کہ انہوں نے کالج بنایا تھا اس وقت ضرورت کو دیکھ کے کہ مسلمانوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے اردو کے حوالے سے دیگر، لیکن عقائد کی بات پر جب گرفت ہوتی ہے نا تو وہ حقائق پر ہوتی ہے، وہ مفروضوں پہ نہیں ہوتی ہے. ان کو نیچری عقیدے کا بانی کہا جاتا ہے. آپ گوگل پہ جائیں گے علماء سے کیا اختلاف تھا سر سید کا، آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی. تو ان کی کچھ باتیں ایسی تھیں جس پر ان کو نیچری عقیدے کا بانی کہا گیا اور ان سے شدید اختلاف کیا گیا. تو اس یعنی، اور وہ تحریریں ان کی موجود ہیں، یا تو یہ نا کہ ایسے ہی ان کے لیے بنا دی ہوں، وہ موجود ہیں، ان کی باتیں وہ موجود ہیں. ایک طرف ان کا وہ کردار ہے علی گڑھ والا، اور دوسرا جو سیاسی طور پر، لیکن اختلاف ان سے جو ہوا تھا وہ عقائد کی بنیاد پر ہوا تھا. اس کی تفصیل آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کتابیں بھی علماء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ سب موجود ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، محمد عزیر صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، وقاص خان صاحب، مظہر خان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، شکیلہ فیاض صاحبہ، چودھری جاوید صاحب، وقار صاحب، مسز اظہر صاحبہ، نعیم اختر صاحب، اکرم رضوی صاحب، محمد بن سلیم صاحب، سمیر خان صاحب، ابن احمد صاحب، اعظم بیگ صاحب، محمد عدنان صاحب، ظہیر عباس صاحب، عمران صاحب، جنید اکبر غوری صاحب، بشرا لطیف صاحبہ، عثمان علی صاحب، مرتضیٰ صاحب، سید شہباز بخاری صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، اعجاز احمد صاحب، محمد انوار صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، ریحان شیخ صاحب، محمد عمر صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، طاہا صدیقی صاحب، ارسلان منیب صاحب، اکرام شریف صاحب، حفصہ شبیر
صاحبہ، رفیق بخاری صاحب، عبداللہ صاحب، اشر چودھری صاحب، عادل خان صاحب، شاہ نواز صاحب، تجمل انصاری صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، حافظ عالم صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، محمد ایوب صاحب، نواز الدین صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، رخسانہ صاحبہ، ثاقب صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. ماہ جمادی الاخری، جس کو عام طور پر آپ لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں، شروع ہو چکا ہے. یہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا مہینہ 22 تاریخ ان کی یادگار ہے. اور آج عیسوی کیلنڈر کی تاریخ 29 ہے جو پوری ہو رہی ہے، اور 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہوگا. عیسوی تقویم کا یعنی 2023 وہ سال شروع ہوگا. جامع مسجد گلزار حبیب میں ہم نے یہ معمول رکھا ہے 11:59 پر درود شریف پڑھ کر اذان دیتے ہیں، تو 12 بجے کی جو ساعت ہے وہ اذان کے درمیان آتی ہے. ہمارے نوجوان فائرنگ، آتش بازی، ہلڑ بازی یا غلط کاریوں سے استقبال کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اب ذرا اپنے ملک پر غور کیجئے. رپورٹس آتی ہیں نا اخباروں میں، ایجنسیوں کی، انٹرنیٹ پہ ہے. 7 برس کی مدت میں پاکستان میں ڈکیتیوں کی وارداتیں کتنی ہوئی ہیں، اور ان ڈکیتیوں میں کتنے لوگ جان سے گئے. ذرا پڑھیے. کہا گیا ہے کہ اتنے تعداد میں پہلے نہیں تھے جتنے اس 7 برس میں ہوئے. 1 سال کی مدت میں 5000 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات. وہ جو رپورٹ ہوئے، جو رپورٹ نہیں ہوئے، منظر عام پر نہیں آ سکے، وہ کتنے. اور اتنی ہی تعداد میں عورتوں کے ساتھ بدفعلی، زیادتی کے واقعات، جس کو ریپ کہتے ہیں، ریپ کیسز، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ہمارے سر شرم سے جھک جائیں. غیرت ہو تو ہم لوگوں کا کیا حال ہو. ہم لوگ اخلاقی طور پر اتنے پست ہو چکے، یہ حال ہے. میں حیران. یہ تو رپورٹس وہ ہے نا جو آ گئی منظر عام پہ، جو ریکارڈ ہو گئے. جو نہیں ہوئے وہ کتنے ہوں گے. کسی کو حکومت پانے کی تمنا، کسی کو حکومت بچانے کی تمنا. سڑکوں کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال. پیسے نہیں تھے کہ ایل سی کھل جائے، پیاز، ٹماٹر، دوسری چیزیں. اللے تللے اخراجات وہی ہے. کسی وزیر کی، کسی سفیر کی کوئی کٹوتی نہیں ہے، نہ تنخواہ میں، نہ مراعات میں، فیسلٹیز میں. وہ لگژریس لائف، وہ اپنی تعیش پسند زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں جہاں کتنے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے. گیس، بجلی، پانی، کتنے مسائل ہیں. موسم سرما کا کتنے لوگوں کو چھت میسر نہیں ہے. حکمرانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی سہولتیں کتنی ہیں، ان کے تعیش کتنے ہیں. عام آدمی کا کیا حال ہے. دین کی طرف آئیں
تو خان صاحب نئی نئی آیتیں لے آتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی ہیں. بھئی آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ پہلے معلوم کر لو. آپ اس کو قرآن کی آیت کہہ کے بیان کر رہے ہو جو قرآن میں نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کس پر وبال ہوگا؟ بولیں تو آپ کو برا لگے گا. آپ نے خود احتیاط نہیں کرنی ہے. یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدہ، یہ منصب آپ ساتھ نہیں لے جائیں گے بلکہ اس کا وبال لے کر جائیں گے. کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، ہم سب کو سوچنا چاہیے. اس ملک کے ان حالات کے ہم سب ذمہ دار ہیں. بار بار آواز آ رہی ہے دیوالیہ دیوالیہ. انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا. وہ برکتیں ہیں ان بزرگوں کی جو اس سرزمین پر آرام فرما ہے. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، کچھ اللہ والے ہیں. انشاءاللہ دیوالیہ تو نہیں ہوتا. اور جنہوں نے سرمایہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے بھی بچانے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن ہمارا دیوالیہ ہو رہا ہے اخلاقی، ایمانی. ہمارے حالات کیا ہو گئے سوچئے گا. ذمہ دار بنیے، محب وطن بنیے، غیرت مند بنیے. اگر آپ نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی تو پھر جب رب کی طرف سے یا ہمارے اعمال کی شامت ہمارے سامنے آئی، بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ 40واں عرس پوسٹر آپ کے سامنے ہوں گے اسکرین پہ. 9-10 فروری کو ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ کو منایا جائے گا. 10 فروری کو پوری دنیا میں یہ عالمی یوم خطیب اعظم. آپ کو بار بار آگاہ کر رہا ہوں، مجلہ جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ 1 تاریخ کو چڑھا دیا جائے گا. پریس میں ہے وہ، جو ہر سال چھپتا ہے. آپ کے پڑھنے کے لیے انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا. کل پرسوں آپ کو مل جائے گا. آپ لوگ ایصال ثواب کے لیے ابھی سے کلام جمع کیجئے جو جس قدر ہو سکے، اور ابھی سے دوسروں کو بھی بتا دیجئے تاکہ وہ بھی اہتمام کریں. دعاؤں اور توبہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ہم سب روز توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں. یہ نہیں کہ زبان پر توبہ کے کلمے ہوں، دل میں گناہ کی لذت برقرار نہ. سچی توبہ. اللہ ہمارے وطن کے لیے خیر فرما دے، مسلمانوں کے ہر دشمن کو ناکام بنا دے. دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے. امریکہ میں طوفان آیا، یورپ میں. زندگی قدرت سے لڑ نہیں سکتی ہماری. ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. ہم بلاؤں وباؤں سے بچ سکیں. چائنا میں پھر کورونا کی وبا شدت اپنا رہی ہے. پھر پابندیاں لگ سکتی ہیں کیونکہ ہم سدھرتے نہیں ہیں وقتی طور پر. اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. توبہ استغفار کی عادت رکھیے. اس دوران جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. گزشتہ جمعرات میں بھی تکلیف میں تھا، اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں سے بہت بہتر ہوں. اللہ تعالی مکمل صحت اور توانائی عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ان تمام معاونین کا اور آپ سب کا بہت شکریہ. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.